السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں محمد مالک۔ آج وفاقی بجٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا نیشنل اسمبلی میں۔ خیر آپ کا میرا بجٹ تو بڑے دنوں سے شروع ہوا تھا، جب سے پیٹرول بڑا، سبسڈیز ڈرا ہوئی، بجلی روز مہنگی ہو رہی ہے۔ آج وہی چیزیں فارمل ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جی 50 روپے کی لیوی وہ بھی اپروو کر دی، قسطوں میں لگے گی، ابھی 10 روپے شروع ہوگا لیکن الٹیمیٹلی 50 روپے ہی ہوگا۔ بجلی کے پر پرائس یونٹ جو ہے وہ بھی الٹیمیٹلی سپٹمبر تک 7 روپے 19 پیسے کا آپ کو اس پہ اضافہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ 2-3 باتیں تھیں کہ IMF نے پری کنڈیشنز تھیں۔ ایک کنڈیشن تو یہ تھی کہ بجٹ پاس ہو، تو اس کے بعد یہ IMF اپنے جو 2 بلین ہے 1.9 وہ ریلیز کرے گی۔ ابھی جو ہمیں کہا گیا تھا کہ شاید ایک سال کی ایکسٹینشن ہو جائے اور 2 ارب اور بھی بلین ایڈ ہو جائے گا اس پروگرام میں، اس کا ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ مہنگائی کمر توڑ ہے، اور اب جب یہ چیزیں ہوں گی اپوزیشن کے مطابق، انڈیپینڈنٹ کے مطابق، تقریباً 300 روپے پر لیٹر پہ چلا جائے گا ڈیزل، اور پھر بھی 286 تمام چیزیں پہنچا ہوا ہے۔ یہ میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن حالات یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے، لیکن اور کیا گورنمنٹ کیا خطرے سے نکل آئی ہے باہر، کیا معیشت ہماری نکل آئی ہے؟ ہم جو کچھ موٹے موٹے فگرز دیکھ رہے تھے کہ اگر موٹا موٹا حساب کریں تو تقریباً $21 بلین گورنمنٹ کو اگلے 12 مہینوں میں چاہیے اپنی انٹرسٹ پیمنٹس کے لیے، کیپٹل پلس انٹرسٹ وغیرہ۔ $5 بلین کے بانڈز اور سکوک جو ہیں وہ بھی میچور ہو رہے ہیں۔ پھر اگر $1 بلین کا خسارہ بھی رہے پر مہینے، تجارتی خسارہ جون سا ہے، اور وہ صرف اسی کو حساب لگا لیں تو 12 بلین وہ چاہیے، تو 39 بلین تو یہ موٹا موٹا نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کو چاہیے۔ کیا یہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھی ہیں چیزیں، اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیکسیشن تو لگائی، سیلریڈ بندوں پہ بھی لگائی، 50,000 والا بندہ بھی نہیں بچ سکا۔ پہلے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا 2 لاکھ تک ایگزیمپشن والا، وہ 50,000 پہ IMF کے کہنے پہ ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑا۔ لیکن دیکھتے ہیں دکاندار، ریٹیلرز، یہ جو مارکیٹیں ہیں، ایسوسیشنز ان کی ہیں، ووٹ بینک بڑے پکے ہیں، ان میں تو دکاندار تو 3,000 سے لے کے 3 لاکھ کا فکس ٹیکس دے رہا ہے، چاہے وہ کروڑوں کا کاروبار کر رہا ہے۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم جو کمپنیز ہیں ان کی ارننگز پہ بھی لگا دیا ہے 15 کروڑ پہ کوئی 1%، اس کے اوپر 2%، اور 30 کروڑ سے اوپر جو کمپنی ارن کر رہی ہے اس پہ تقریباً 4%، وہ بھی ایک پاورٹی فنڈ کا پاورٹی ٹیکس ایک لگا دیا ہے، اور اس کا وہ سپر ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سپر ٹیکس تو آئی تھنک بڑا زبردست کام کیا ون سائیڈڈ۔ لیکن تمام بوجھ ایگریکلچر انکم جو ہے وہ بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو پھر رہے ہیں، ان کی وہ انکم جو سی ہے وہ ٹیکس نہیں ہو رہی۔ سملرلی سارا زور تنخواہ دار پہ، یہ چیزیں کہاں جائیں گی اور آنے والے 5-6 ماہ کیا ہوں گے؟ اور جب یہ ساری چل رہی تھی سین، تو سڈنلی اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں لندن میں، ان کے انٹرویوز چلنا شروع ہو گئے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ، مختلف اخبارات میں۔ اب ان کا آج لیٹسٹ BBC اردو کے ساتھ شاید انٹرویو تھا، وہ کوٹ ہو رہا ہے ہر جگہ کہ جی میں اگلے ماہ آ رہا ہوں، اور اگر مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی تو بالکل میں، وہ قیادت دے گی تو میں سنبھال لوں گا۔ اور ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کل اپنے کسی پروگرام میں کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر کسی کو آپ نے دینی ہے ذمہ داری، آپ دے دیں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب اگر فائنانس منسٹرز کا فیوچر انسرٹن ہے تو پھر مارکیٹ کس کی بات پہ یقین کرے؟ کون سے معاشی وعدوں پہ چلے؟ عجیب قسم کی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں، تو ہم ذرا ٹائم بچا لیتے ہیں، انسی سے پوچھتے ہیں جو ذمہ دار ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، فیڈرل منسٹر آف فائنانس، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو شروع میں یہ بتا دیں، لاسٹ ٹائم آپ میرے پروگرام میں آئے تھے، میں نے آپ سے پوچھا پیٹرول بڑھ رہا ہے، آپ نے کہا ابھی تو نہیں۔ یہاں سے گیا آپ نے جا کے پریس کانفرنس ٹھوک دی اور پیٹرول بڑھ گیا، لائنیں لگ گئیں۔ پہلے یہ مجھے بتا دیں، آج پروگرام ختم ہونے کے بعد 12 بجے تک کوئی پیٹرول تو نہیں بڑھ رہا؟ نہیں، آج نہیں بڑھ رہا، آج نہیں بڑھ رہا۔ پہلے تنخواہوں پہ آ جائیں، یہ مجھے بتائیں کہ بڑا ہی اس میں یہ ایک نظر آتا ہے کہ لاب سائڈڈ تھا کہ آپ لوگ جتنے پریشر گروپس ہیں ان کے آگے آپ لمبے پڑ گئے۔ IMF تو چھوڑیں، ٹریڈرز جون سے ہیں ان سے آپ لوگ نہیں آپ ان کو لا سکے، 3,000 سے لے کے 3 لاکھ تک آپ نے فکس ٹیکس کر دیا، ایگریکلچر انکم آپ نے ٹیکس نہیں کی، یہ ساری چیزیں، بجلی وغیرہ سب پہ میں آؤں گا، کیا مہنگی ہوگی سب کچھ۔ یہ ہمیں بتائیں سارا ملبہ آپ لوگوں نے سیلری والے پہ کیوں ڈال دیا؟ اور یہ 1 لاکھ والا کیوں نہیں ہوا؟ یہ آپ IMF کو کنونس نہیں کر سکے؟ نہیں، میری غلطی، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہنا کہ ہم ان کو نہیں لا سکے، فکس ٹیکس کرنا تو میری اپنی سوچ ہے
وزیر اعظم کی بھی سوچ ہے کہ جدھر جدھر کیپیسٹی ٹیکس لگاتے ہیں، اور یہ دنیا کی بیسٹ اکنامکس بھی آپ کو سمجھاتی ہے کہ اس میں ڈسٹورشن کم سے کم ہوتے ہیں. ایک آدمی فکس ٹیکس دے دیتا ہے، پھر وہ اپنی پوری محنت کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. ہم دکانداروں کو انکم اور سیلز ٹیکس دونوں فکس کر رہے ہیں. ہم ان کا ڈبل سے زیادہ ٹیکس کر دیا ہے، اور 40 ارب روپے ہم لیں گے، اور بہت اگریسولی انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ دکانوں کو اس سسٹم میں لے کر. مجھے ایک بات ہے، مثلا لبرٹی مارکیٹ لاہور ہے، اس میں کروڑوں کا مال ہے. جی وہاں پہ میکسیمم لیٹ سے دکان ہے، سلیم فیبرکس ہے، میں بھی وہاں سے کہ بھائی ایک شلوار کی جو ہے کپڑے لیتا ہوں، سب کچھ ہے، بلینز کا کاروبار ہے. اسی طرح این ایم سٹورز ہیں، وہ میکسیمم کیا ٹیکس دیں گے سال کا؟ سر وہ دیکھیں، وہ اگر کپڑے کا سٹور بڑا ہے، جیسا میں نہیں جانتا ہوں سلیم وہ 4 فلور کے سٹورز ہیں، وہ پھر اس کو ٹیئر 1 ہوتے ہیں، وہ تو 17% یا ٹیکس پہ ہے اگر ٹیئر 1 دکان پہ، اور اگر ہمارے ساتھ ان کا پی او ایس آن لائن ہے تو 12.5% ہے اگر اس کا آن لائن ہے تو. اتنے بڑی دکان کو ہم نے کوئی چھوٹ نہیں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں پاکستان میں 90 لاکھ دکانیں ہیں، فیصل آباد کے اندر بھی دکانیں، کاموں اس پہ جو وہ ایک حساب لگاتا ہوں، ایک جو سٹور ہے جو سال کا لیٹ سے 2 ارب کا 1.5 ارب کا 2 ارب کا کام کرتا ہے، کوئی سٹور اس پہ 12% ہے. وہ اگر کپڑے کے سٹورز ہیں وہ، اور اگر آن لائن ہمارے ساتھ ہیں کہ کیش رجسٹر، اگر کیوں ہے وہ کیوں نہیں آن لائن؟ سب نہیں ہیں، کیوں؟ ان کی مرضی. 17% ہے وہ، اگر وہ نہیں ہے یہ ان کی مرضی چلے گی کہ آپ کی چلے گی؟ ہم کروا رہے ہیں، پروگریسولی کروا رہے ہیں. 17% ہیں اگر وہ آن لائن ہے، نہیں ہے تو 12% ہے. لیکن مطلب یہ کپڑے کے سٹوروں میں، اور وہ جتنے آن لائن ہیں، وہ جتنے بڑے سٹور ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو سارے سیلز ٹیکس ایڈ والرم بیسس پہ دیتے ہیں. فکس ٹیکس جو ہے وہ چھوٹی دکانوں کے لیے ہے. تو ہم چھوٹی دکانوں کو لے کر آئے ہیں، ہم 40 ارب روپے وہاں سے جمع کریں گے. اس کے علاوہ ہم جولری سٹور سے 10 ارب روپے جمع کریں گے. میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس وقت بڑا. تو اگر ایک آدمی کی تنخواہ 20-25 لاکھ ہے، وہ آپ کو دے رہا سال کا 3 کروڑ روپیہ ٹیکس، ٹھیک ہے، مہینے کی تنخواہ جس کی، ہاں نہیں جس کا ٹوٹل ٹرن اوور کیا بن گیا، اس کا حساب لگا لینا. اگر 25 لاکھ ہے تو اس کا 3 کروڑ روپے، تو 3 کروڑ ہو گیا نا، تنخواہ ہو گئی. اس کو آپ ٹھوک رہے ہیں 35% ٹیکس میکسیمم. اس کو 35، اس کو 35% ٹیکس دے رہا ہے. اور جو کاروبار اس سے 5 گنا یا 4 گنا کاروبار کما رہا ہے، وہ جو کاروباری ادارہ ہے وہ دے رہا ہے 12.5% ٹیکس. یہ کہاں کا بیلنس ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا میکسیمم 12.5%. نہیں، دیکھیں آپ کنفیوز کر رہے ہیں. سوری، یہ انکم ٹیکس ہے، وہ سیلز ٹیکس ہے. سیلز ٹیکس تو انسان کی انکم پہ کوئی بھی نہیں ہے نا، تو ادھر تو زیرو پاس تھرو ہے نا. سیلز ٹیکس تو زیرو ہے. میں بات کر رہا ہوں سیلز ٹیکس تو پاس تھرو ہوگا. نہیں، لیکن سیلز وہ تو میں دے رہا ہوں، دکاندار تو نہیں دے رہا. دکاندار سیلز ٹیکس، دکاندار کے اوپر سیلز ٹیکس ہے سر، وہ تو میرے سے لے رہا ہے نا. جی، اس کی انکم پہ تو 29% ٹیکس ہے نا. اس کی انکم پہ 29% ہے. جو آپ کا سوال تھا بنیادی کہ کیا ہم دوسرے لوگوں کو نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ دیکھیں ہم انشاءاللہ 30 لاکھ دکانوں کو نیٹ میں لے کر آئیں گے. ہم جولری کے سیکٹرز کو میں بات کر چکا ہوں، فارماسیوٹیکل والوں سے بات کر رہا ہوں. ان کا کچھ مسئلہ سلجھ گیا تھا، وہ کیونکہ پچھلی حکومت نے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، فارماسیوٹیکلز کے اوپر ٹیکس لگا دیے تھے. وہ انشاءاللہ ابھی کچھ چیز کر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک خوش نہیں ہے، تو انشاءاللہ اور مزید اس کو آسان کر دیں گے. ہم اس کے علاوہ بلڈرز کو لے کر آئیں گے، ریل اسٹیٹ کو ایجنٹس کو لے کر آئیں گے، ہم کار ڈیلرز کو لے کر آئیں گے. ڈفرنٹ شاپس کے ہم اس کو وہ کریں گے، اور سب کو لے کر آئیں گے ان کی رائے سے، ان کی مرضی سے، لیکن ان کو لے کر آئیں گے. ایوری بڈی ول پے ٹیکس. آئی ول گارنٹی یو دس کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کلیکٹ اوور دس ایئر in fixed tax from service sector another 50 billion rupees than what I've already promised. نمبرز نے بتائیں کہ آج جو ٹیکس پیئرز ہیں جی، اس میں کتنے لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوگا؟ 2 لاکھ ٹیکس پیئرز کا اضافہ ہوگا. بہت زیادہ کریں گے اضافہ. کتنا مثلاً کوئی ہماری وہ ترین صاحب کہتے ہیں میں کوئی 4 کروڑ پلس کی ہم نے ڈیٹا چھوڑ کے گئے ہیں جن کو ہونا چاہیے. یار تو کچھ کر لیتے نا. وہ کہتے ہیں ڈیٹا نے اکٹھا کیا. ترین صاحب کا بہت شکریہ. ترین صاحب تو 400 ارب روپے کی 100 سبسڈی بھی چھوڑ کے گئے تھے، مجھے تو وہ بھی نہیں ملے. نہیں دیکھیں، آئی مین ریئلسٹکلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم کم از کم 5 سے 10 نئی لاکھ دکانوں کو ٹیکس کے نیٹ میں لے کر آئیں گے. ہم اس کے علاوہ بہت سارے سیکٹرز کو نیٹ میں لے کر آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے، دیکھیے 33% ہم انکریز کر رہے ہیں ریونیوز اس ملک کے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے. آئی ٹی پہ آپ نے ٹیکس کر دیا 5%. کس کو؟ آئی ٹی کے اوپر. نو یہ سروسز سیلز وغیرہ کے اوپر کیا میں بتا رہا ہوں، اور کنسلٹنٹس وغیرہ کے اوپر. نہیں میں بتا رہا ہوں جی. آئی ٹی کے اوپر، اگر آئی ٹی ایکسپورٹس کے اوپر سیلز جو ہے وہ 0.25% فائنل ٹیکس ہے. کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ وہ تو ینگ انٹرپرینورز اور ینگ کمپنیز، گروئنگ انڈسٹری ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ پھر سے سن لیجیے. 0.25%، ناٹ ایون 1%، 1/4 of 1%. وہ اس لیے کہ یہ تاکہ یہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ حوالہ نہیں ہے. فیٹف کے اندر وہ کلیئر ہو جائے کہ یہ لوگ جو کمپنی ہماری پاکستان ایکسپورٹ
سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹر ہوں گی, وہ جیسے ہی وہ لے کر آئیں گے اپنا ریمیٹنس, اس کا 0.25 کریں گے, کاٹیں گے, اینڈ دیٹ وڈ بی فل اینڈ فائنل. تو جو آئی ایم ایف اب کہہ رہی ہے آپ کو کہ جو آپ نے یہ نیب لاز وغیرہ امینڈ کیے ہیں اس کو ریویو کریں, یہ انہوں نے کہا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں کہا, یہ تمام چینلز پہ اخبارات میں آ رہا ہے. یہ میں پڑھ چکا ہوں, تھوڑا سا میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اچھا یہ بتائیں, اسپیسیفک سے تو آ جائیں گے, کیوں نہیں منوا سکے آپ یہ 1 لاکھ 2 لاکھ والی؟ میری غلطی ہے. کیا مطلب آپ کی غلطی ہے میری, آئی واز ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. کیوں, آپ کی بات نہیں سن رہے تھے؟ نہیں, بہت ساری باتیں سنی ہیں, بہت ساری باتیں سنی ہیں. 5% سے 2.5% تو کروا. اس کا امپیکٹ کیا تھا؟ اگر یہ 1 لاکھ 2 لاکھ والی تنخواہوں کا ٹوٹل امپیکٹ کیا ہوگا؟ 4-5 ارب؟ 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان 5 ارب تھا. یہ تو میرے خیال سے اتنا بھی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کمزوری ہے. میں اٹس مائی مسٹیک. یا ایک فسکل, وہ دیکھیں ایک فسکل ایشو تھا, کچھ ان کی ریڈ لائنز تھی, کچھ ہماری ریڈ لائنز تھیں, کہیں ہم نے کمپرومائز کیا, کہیں انہوں نے کمپرومائز کیا. سو دس از ہاؤ اٹ ہیپن. انٹرسٹ ریٹ وہ کہتے ہیں بڑھائیں گے. ابھی تو کہا نہیں ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا. آپ کی یہ ون آف دا ریڈ لائنز نہیں ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ لانا ہے؟ ابھی تک تو نہیں. اب تمام شرائط مان لیا آپ نے کہ ابھی بھی آئی ایم ایف کا کچھ رہ گیا؟ ہم کو تو وہی لے کر آئے نا, ہمیں سیریسلی. دیکھیں 2-3 میں آپ کو اس طرح شروع کروں, لیٹس ناٹ بلیم آئی ایم ایف فار ایوری تھنگ. آئی ایم ایف نے کہا کہ پیٹرول کے اندر سبسڈی نہ دو. میں دل و جان سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ صحیح بات ہے, بالکل سبسڈی کا حق نہیں بنتا ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ ڈیزل پہ سبسڈی نہ دو, میں سمجھتا ہوں وہ بات ٹھیک ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کا فیول کی پرائس اتنی بڑھ گئی ہے, آپ کے نیپرا کے ٹیرف 1.5 سال سے آپ نے نہیں بڑھائے, وہ بڑھائیے. آئی تھنک وہ باتیں تو ٹھیک ہیں آئی ایم ایف کی. کچھ چیزیں تو, یہ چیزیں تو ہم مانیں آئی ایم ایف کی ٹھیک ہیں. آئی ایم ایف کی جو فسکل بجٹ کی ساری چیزیں تھیں وہ ہماری طے ہو گئی ہیں, اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. مانیٹری چیزیں بھی آئی نہیں ہیں, لیکن کوئی ایسی کوئی, اب صرف ٹارگٹ سیٹ ہوں گے آئی ایم ایف سے. آئی ایم ایف سے بیسک جو نیگوسیشن تھا وہ ختم ہو گیا. اور جو آپ نے شروع میں اندیا دیا تھا کہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ 1 سال پروگرام اور بڑھاؤ اور 2 بلین اس میں اور ڈالو, وہ اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ 1 سال ابھی بڑھانے کی انہوں نے بات کنفرم نہیں کری, لیکن جب میں ان کا وہ پروگرام پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں تو اس طرح انہوں نے بات کی ہے جس کو کچھ 6 مہینے 8 مہینے تک اگر ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پروگرام تو بڑھ گیا نا. کیونکہ نہیں پڑھنا چھوڑیں, کمرے میں باتیں آپ کرنے, پڑھ تو ہم بھی لیتے ہیں. نہیں, جو آپ کی جو کمرے میں باتیں ہوئی ہیں اس سے تاثر کیا ہے کہ آپ کو 2 بلین ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آئی تھنک کہ پروگرام بھی بڑھ جائے گا اور پیسے بھی ایکسٹرا مل جائیں گے. آپ کے خیال ہے دونوں کام ہو جائیں گے, وچ از گڈ. یہ بتائیں, یہ جو ہم کیلکولیشن ابھی دیکھ رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ 2 بلین ملیں, لیکن یہ کہ پیسے ایکسٹرا ہو جائیں گے. اب یہ جو آپ کا فگر ہے کہ 35 سے 38 بلین آپ کو چاہیے اگلے 1 سال میں, کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے 21 بلین ڈالر ہمیں واپس کرنے ہیں, جس کے اندر 7-8 بلین تو ہم نے سعودی عرب کے, چین کے, ان کے واپس کرنے. مثال کے طور پہ جولائی میں 2 بلین واپس کرنے, تو چین نے آلریڈی کہہ دیا کہ ہم ری رول کر دیں گے, تو وہ 2 بلین آ گئے, سمجھ لیجئے. اسی طرح سعودی عرب کے 2 یا 3 واپس کرنے, انہوں نے کہا ہم ری رول کر دیں گے, تو 3 بلین وہ آ گئے. چلو 5 ملٹا لیٹرل تو نہیں, 7 کے ساتھ ملٹا لیٹرل تو گھوم جائیں گے. پھر بائی لیٹرلز جو ہوتے ہیں, سوری بائی لیٹرلز تو گھوم جائیں گے, ملٹا لیٹرلز جو ہوتے ہیں اس کو ری رول نہیں ہوتا. لیکن اس وقت ورلڈ بینک کے 9 بلین کے لونز اپرووڈ ہیں میرے پاس. اس وقت میرے پاس 8 بلین کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لونز اپروو ہیں. کچھ پروجیکٹ لونز ہیں, کچھ پالیسی لونز ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے ابھی آ جائیں گے, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے, جیسے کام ہوتا ہے ویسے پیسے آتے ہیں. لیکن وہ ایک لائن شروع ہو جاتی ہے, 3 بلین مجھے ورلڈ بینک سے آ جائیں گے, 3-3.5 بلین مجھے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ جائیں گے, تو 6-7 بلین مجھے یہ آ جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کے ایف ڈی آئی 7 وہ ہو گیا, 6-7 یہ ہوگا 14 کے بلین کے قریب. پھر ایف ڈی آئی بھی آتی ہے, اس کے اندر کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں ہوتی ہیں جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ چیزیں لیتی ہیں. آئے نہ آئے پتہ نہیں نا, ابھی تو یہ دیکھیں کہ جو ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ تھنگز یو ہیو ان دی بیک. نہیں, آئی مین ایف ڈی آئی امید تو اسٹریٹجی نہیں ہے. ایف ڈی آئی, آئی مین اٹ از ریزنیبل ٹو ایکسپیکٹ اے $2 billion ایف بی آئی. It is reasonable to expect that we buy 3 billion from the curb market, which we do, because curb market آج کل آپ کو پتا ہے انٹر بینک سے سستی چل رہی ہوتی ہے. اگر انٹر بینک 205 پہ آج تھا تو کرب جو صبح ہے وہ 203 پہ کھلے گا میرے خیال سے. سو ادھر سے بھی $3 billion آ جاتے ہیں. تو مطلب we have a plan according to which we will be okay, but we will just be okay, not comfortable but okay. اور یہ تب ہے اگر آپ کا $1 billion کا جی منتھلی ڈیفیسٹ رہے. میں نے تو سچی بات ہے کہ 1 بلین میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ 1 سے بھی کم ہو, لیکن جو میں نے حساب کیا ہے وہ 1.5 کے حساب سے کیا ہے. آپ نے 1.5 پہ کیلکولیٹ کیا؟ مطلب میں نے 1.5 پہ بھی کیا ہے اور 1 پہ بھی کیا ہے اور 1 سے کم پہ بھی کیا ہے. میں نے 9 پہ بھی کیا, 18 پہ بھی کیا, سچی بات میں بتاؤں, لیکن یہ براڈ رینج پہ دیکھا ہے. آپ ڈالر کس پہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں جو آپ نے اپنا بجٹ بنایا ہے, جو آپ نے اپنی آگے چیزیں پلان کر رہے ہیں؟
آپ ڈالر کی ویلیو کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 6 مہینے سال میں؟ اپنی کیلکولیشن بیسڈ ہوتی ہے نا کتنے کم ڈالر؟ جی تو حکومت پاکستان کتنے کا کیلکولیشن بیسڈ ہوتی ہے، لیکن آئی تھنک کہ اٹ وڈ بی it would be inappropriate on my part to at this point speculate on dollar value. I'd rather not say. چلیں میں اس کو اس طرح پوچھ لیتا ہوں، کرنٹ ویلیو سے پے کیلکولیٹ کیا ہوا کہ اس سے کم پہ کیا ہوا؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو اس طرح بولتا ہوں کہ جو ریئر ہے وہ اس وقت 93% پہ ہے. یہ ریئل ایکسچینج ریٹ کی ناظرین بات ہو رہی ہے. جی تو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، یعنی کہ 2012 کے مقابلے میں ہماری کرنسی جو ہے وہ 7% ڈی ویلیوڈ ہے 2012 کے مقابلے میں. اب 2012 ٹھیک تھی یا نہیں تھی وہ اللہ جانتا ہے، لیکن 2012 کے مقابلے میں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 190 191 کی ہونی چاہیے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ یہ بولتے ہیں کہ یار جو مارکیٹ ہے وہ ٹھیک ہے. سو آئی مین اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو اسپیکولیٹ کہ کیا ویلیو ہونی چاہیے. اچھا یہ اتنا کرٹیکل پوائنٹ ہے ایکسچینج ریٹ کا، اسٹیٹ بینک کا رول ہے، اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ملا آپ کو ابھی تک؟ دیکھیے ایک خود جان کے نہیں ڈھونڈ رہے کہ میں خود ہی کر لیں فیصلے؟ نہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر کے پرائم منسٹر صاحب نے انٹرویو کیے ہیں، اور جو سچی بات ہے میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ جو ابھی انکمبنٹ ہے مرتضیٰ سید از اے ویری گڈ مین، اور یہ کام کر رہے ہیں ڈیلیجنٹلی کام کر رہے ہیں. تو نہیں اس وقت یہ نہیں اچھے آدمی ہیں، مطلب یہ تھوڑے سے ینگ ہیں. سنا آپ کے پاس ایک اور بھی پبلک سیکٹر بینک کے صاحب آئے تھے، پرائم منسٹر سے ہی ملے، آپ سے ہی ملے، ان کے اپنے بینک میں کافی لاسز ہیں، وہ بڑی کیمپیننگ کی انہوں نے کہ ان کو بنا دیا جائے، ایسی ملاقات ہوئی تھی؟ ہماری تو کافی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. کسی کا سیدھا بھی جواب دیں، کیا ایک ایسے پرٹیکولر شخص نے آ کے اپنا سی وی پیش کیا تھا؟ سر میری گزارش میری سنیں کہ میری آبویسلی بہت سارے لوگوں سے، ایک سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کو تو بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، ایک جید جرنلسٹ ہیں آپ، ایک پرانے جرنلسٹ ہیں، تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے. آپ کو جو چیز انفارمیشن ہے وہ ہے. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ میری ایک سے زیادہ آدمیوں سے ملاقات ہوئی ہے اس بارے میں. اچھا اب یہ بتائیے انفلیشن کی کمی کس طرح ہوگی؟ اب جو فگرز ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی یو بین ویری کینڈیڈ کہ یار ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، میں پھنسو کے وی ول جسٹ مینج. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے مہنگائی ہمیں کم ہوتی تو نہیں نظر آتی. پہلے ہی بڑی خاص طور پہ جو فوڈ انفلیشن ہے غذائی چیزوں کی تو بہت مہنگی ہو گئی. اب جب اور ڈیزل بڑھے گا اور پیٹرول پڑے گا، میں ایک فگر دیکھ رہا تھا جس کے اندر کوئی 55% چیزیں ایسی ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، فوڈ اور اس کے ساتھ. تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ پیٹرول پہ آپ لوگوں نے کہا تھا ہم شاید ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے، دے رہے ہیں. وہ کس طرح دے رہے ہیں؟ وہی 2000 نہیں، جو فیول پہ ٹارگیٹ کس طرح دیں گے؟ دیکھیے جو پرائم منسٹر صاحب نے اسکیم کی تھی، جب پہلی مرتبہ ہم نے ڈیزل اور پیٹرول بڑھایا تھا، تو انہوں نے ایک سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم نکالی تھی. جو پہلے ہماری یہ سوچ تھی کہ ہم پیٹرول کے اوپر سستی اسکیم دے دیں گے کہ موٹر سائیکل والوں کو 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر جو پرائس چینج ہوئی ہے اس کے پیسے دے دیں گے. اور ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے کہ پہلی کوئنٹائل میں 300 روپے کا فرق آیا ماہانہ، دوسرے کوئنٹائل پہ 600 روپے کا آیا، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد ہماری یہ سوچ تھی کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس میں سفر کرتے ہیں تو ان کو پیٹرول، موٹر سائیکل نہیں ہوتی خواتین کے اوپر خاص طور پہ، تو ہم نے کہا ہم ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر دے دیتے ہیں، جتنی ان کی مرضی ہے وہ خرید لیں. اس کے بعد پھر ہم نے ایک سستا ڈیزل سستا پیٹرول اسکیم کے تحت ایک نمبر دیا 786. ہمارے پاس ملینز آف لوگوں نے فون کیا، 19 لاکھ لوگوں کو ہم نے پروسیس کیا. 11 لاکھ لوگوں کو ہم پیسے دے چکے ہیں. اس میں سے بسپ کے ریسیپینٹ کو ایکسٹرا پیسے دیے جون میں 2,000 روپے، اور اس کے علاوہ 11 لاکھ لوگوں کو دے چکے ہیں. 2 یا 3 لاکھ ابھی پروسیس میں. ایک بات بتائیے، جب آپ بسپ کی بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ طبقہ ہے جس کے پاس شاید موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، غریب سے غریب ہے. اصل تو مصیبت ہے ایک مڈل کلاس کی، لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی اصل مصیبت ہے یہ ہمارے کیمراز لگے ہوئے ہیں. یہ میرے کیمرہ مین ہے، کوئی بائک پہ آ رہا ہے، کوئی اس پہ آ رہا ہے، یہ کسی سے پیسے نہیں مانگ سکتا. نہیں بالکل، یہ کسی کا کہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس نے اپنی سفید پوشی بھی رکھنی ہے. لیکن آپ ٹارگٹ کر دیتے ہیں بسپ پہ لوگوں کو جو غریب سے غریب ترین ہے، اس کے بعد غریب ہے، پھر لوور مڈل کلاس ہے، پھر کہ مڈل کلاس ہے. اس کو بالکل آپ لوگوں نے انویزیبل کر دیا. یہ بسپ جو ہے نا وہ تو 27,000 روپے پہ کٹ آف ہے. یہ جو میں نے کٹ آف کیا، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہنے پہ ہم نے جو کٹ آف کیا، یہ 40,000 پہ کیا ہے. تو ہم نے تھوڑے سے اس سے مطلب تھوڑے سے غریب ترین سے لے کے غریب تک پہنچے ہیں.
لیکن آپ کی بات جو ہے نا یہ صحیح ایک دم ہے کہ جو لوور مڈل کلاس ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ نے کہا کہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، ایک سفید پوشی بھی رونی ہے، بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کو ہمیں کہیں ریلیف نظر نہیں آ رہی ہے. اور میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے. اس کے لیے ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے تھرو، یہ پرابلی ناکافی ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے تھرو ہم نے سستی چینی، سستا آٹا، سستی دالیں، سستا چاول دیا ہے. آٹا اب بھی ہم وہاں پہ 40 روپے کلو دے رہے ہیں، چینی 70 روپے کلو دے رہے ہیں، گھی جو کہ ہم کو 550 پونے 600 روپے کلو مل رہا ہے ہم 300 روپے کلو دے رہے ہیں. 2-2.5 ارب روپے کی اس پہ ماہانہ سبسڈی ہے. ہم نے وہاں پہ تو یہ کوشش کی ہے. لیکن یہ بات درست ہے. دیکھیں میں آپ کو سچاؤں مالک، دنیا میں اس وقت پیٹرول جو ہے وہ $117-118 کا ہو گیا ہے. پھر ایک دو دن تو 106 کا ہوا تھا، پھر $118 کا. ویٹ کی پرائس $500 ہو گئی، یوریا مہنگا ہو گیا، ہر کموڈٹی مہنگی ہو گئی ہے. تو اوور آل ایک دنیا میں مہنگائی آئی ہے. میں اس پہ کتنا شیلڈ کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اتنے کم وسائل تھے، اور جب میں وزیر بنا تھا تو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا معاذ اللہ میرے منہ میں خاک کہ یہ خدا نخواستہ میرا ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے. تو مجھے جو ڈر لگا ہوا تھا کہ پہلے میں ڈیفالٹ سے لڑاؤں. تو یہ جو آج میرے اوپر بڑے میمز بنتے ہیں، ٹویٹر پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، میری حکومت میں میری باتیں ہوتی ہیں، اسمبلی میں جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، میری پارٹی کے لوگ میرے دوست ہیں. لیکن میرا ذمہ داری یہ تھی کہ I had to tell the truth to the nation and to also the Prime Minister and my bosses کہ look, this is the path of that we are on. This is the path of default. اس path سے ہٹو، یہ روئن کر دے گا آپ کو. جب میرے پاس ایک مرتبہ دوست آئے تھے میرے کراچی سے، یہ بڑے بڑے سیٹ، اور مجھ سے یہ مانگ رہے تھے سبسڈیز اور دوسری ریبیٹس، تو میں نے کہا تم کیا کر لو گے یہ ریبیٹ لے کے؟ تم لوگ تو سب بینکرپٹ ہو جاؤ گے اگر میں بینکرپٹ ہو جاتا ہوں. جو آپ نے بتایا ایک باری کہ جہازوں میں آئے تھے سارے، میں اگر بینکرپٹ ہو جاؤں، میں سے مراد ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر لے گا تو پھر تم کیا کر لو گے؟ تو لوگ وہ بھی ذرا سے آئے، مطلب اینڈ آئی تھنک کہ the people of Pakistan have understood. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ غریب لوگ بھی، مڈل کلاس لوگ بھی، ہم نے اتنا پیٹرول بڑھایا، ڈیزل بڑھایا، they've understood. اتنا لوگ ورغلا ہیں. ایک جھٹکے میں کرنا ضروری تھا. کیا آپ یہ ساری چیزیں 3-4 ماہ میں اسپریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے؟ اسپریڈ کیے، 2 ماہ میں کیے، 3 مرتبہ. آپ دیکھیں نہیں، میرا مطلب another 3-4 months کہ آپ کچھ was it not possible؟ نہیں، it was not possible. دیکھیں میری بات سنیں، to not have IMF، بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید 2 مہینے بھی ہم نے زیادہ انتظار کر لیا، اور to not have IMF on our side was not possible. اور IMF was not possible without cutting down on subsidies on fuel. اور مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جن ممالک سے آپ پیسے لے رہے تھے، مثال کے طور پر سعودی عرب سے، UAE سے، وہ جدھر جو ڈیزل نکلتا ہے گراؤنڈ سے، اس کا ڈیزل ہم سے مہنگا تھا. اب اس سے کیا میں جواب دے سکوں؟ آپ نے گورنمنٹ ایکسپینسز میں کمی کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں گورنمنٹ کے ایکسپینسز میں اسٹریٹ 5 سے 10% آرام سے نکل سکتا ہے؟ آپ نے وہ چیزیں فورس کیوں نہیں کی؟ آپ نے جو یہ اسٹیٹ یوٹیلیٹیز وغیرہ ہیں، جس طرح سوئی سدن ہے، دوسرے ہیں، پاور والے ہیں، ان کے لاسز کی آپ لوگوں نے کنڈیشنلٹی لگائی کہ اگر یہ لاسز کرو گے، نہیں کام کرو گے تو تمہیں پیسے ملیں گے، نہیں یا آپ نے کوئی بھی ان کے ساتھ ایفیشنسی سٹینڈرڈز نہیں بنائے، نہ آج تک بات کی ہے. انکمپیٹنس از بینگ ریوارڈڈ ان پاکستان. جو مرضی جیسے ضائع کرتا رہے وہ نہیں. اور سنا ہے ایک آپ یہ مجھے بتا دیں، دوسرا پتہ لگا کہ ایک آفر شاید آپ کو سجیشن آئی ہے کہ جون سے یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو منافع میں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، کہ اگر آپ ان کے 5 سے 10% شیئرز بائرز تیار ہیں خریدنے پہ، وہ کیوں نہیں آف لوڈ کرتے؟ آپ کو $2-4 بلین اسٹریٹ وہیں سے آ جائیں گے. پہلی والی بات کہ دیکھیں، ایک تو یہ بتا دوں کہ جو SOEs نقصان کرتی ہیں وہ نقصان حکومت پاکستان کا ہے، لیکن the way we keep accounting وہ اس وقت ہماری بیلنس شیٹ میں نہیں ہے. تو جو ہم خسارہ دکھاتے ہیں ایکچولی اس سے زیادہ خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ 500 ارب روپے کا جو نقصان کرتی ہیں وہ میری بیلنس شیٹ میں نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، حکومت تو وفاقی حکومت کا خرچہ پچھلے سال 530 ارب روپے تھا، اس سال میں حال 556 ارب روپے ہے، جس کے اندر تنخواہ بھی بڑھائی ہے، وہ بھی شامل ہے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے پاس بہت امپلائیز ہیں وداؤٹ اے ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، امپلائیز بہت زیادہ ہیں، 17 سے 21 گریڈ کے 22 گریڈ کے افسر اتنے نہیں ہیں، 1 to 17 بہت زیادہ ہیں. وہ امپلائمنٹ تھوڑی جنریشن کے لیے بھی لوگ رکھ لیتے ہیں. اب ان امپلائیز کی تنخواہ نہ دینا از ناٹ اے کوشچن، ٹھیک ہے، ان کی پینشن نہ دینا از ناٹ این آپشن، وہ تو کرنا ہی ہے. باقی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت میں بہت زیادہ، اور یہ جو سا آفر تھا کہ آپ 5 سے 10% وہ آفر اب بھی ہے ٹیبل پہ، وہ آفر اب بھی ٹیبل پہ ہے. کسی فیڈرل کنٹری نے یہ کہا ہے کہ ہم کو آپ سٹاکس بیچیں. ہمارے پرائیویٹائزیشن کے اندر یہ قانون نہیں ہے جس کے تحت ہم G2G نیگوسیشن پہ بیچ دیں.
اور ہم نے کئی میٹنگیں بلائی ہیں مالک. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ ایک ہم نے سیکٹری کو چینج کیا, بہت زیادہ ریزسٹنس ہے. کوئی سیکٹری جو ہے وہ کاغذ پہ قلم رکھنے جتنی سپیڈ سے آپ لوگوں نے نیب کا لا چینج کیا ہے اسی سپیڈ سے یہ لا بھی چینج کر دیں. یہ لا چینج کریں گے, یہ لا بھی چینج کرنا پڑے گا. اگر میں کل یا پرسوں وزیر اعظم صاحب کے پاس جا کے یہ گزارش کروں گا کہ کیا اس کے ایک دو آپشنز ان کے سامنے رکھوں گا. لیکن میں سچ بتا رہا ہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ نیب کا لا چینج کیا ہے, ٹھیک ہے, بڑا اچھا ہوگا. یا اب ترقی ختم تو آپ نے کر دی ہے. نہیں ختم کر صرف نیب کو بھی نہیں پتا کہ وہ ختم ہو گئی ہے, نیب سے ختم ہو گئی ہے. ویسے تو سچی بات ہے کہ the vengeful man inside of me. آپ کو تو اپنا غصہ بھی ہے نا. نہیں, دیکھیں مجھے بے گناہ کو مجھے انہوں نے 6 مہینے بند رکھا ہے, ہمارے بہت سارے لیڈران کو بند رکھا ہے. ٹھیک, تو وہ تو آپ نے کر دیا کہ 5 سال تک قید ہو سکتی ہے, فائن بھی ہوگا, کوئی غلط کیس میں تو سمجھتا ہوں تو باقی بھی چیزیں ٹھیک رکھنی تھی کہ جنہوں نے کروڑوں چوری کرے ہیں, مطلب ادھر ادھر سے این سی اے سے جا کے پیسے لے کے آ گئے اور ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اس وقت, اور انگوٹھیاں لے لی ہیں ان کے پاس, وہ بھی تھوڑے عرصے تک تو جیل میں بھاگے ہوئے. کس کی بات کر رہے ہیں, ڈار صاحب کی؟ نہیں, میں شہزاد اکبر کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ سب جو ہے وہ پیسے دیں اور وہ بھی تھوڑا عرصہ تک جیل میں رہیں, وہ تو چور ہیں. لیکن بہرحال چلو ٹھیک ہے, ابھی پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں ہم کو اگر آپ یہ کچھ لا چینج کرتے ہیں, کچھ کمپنیز میں سے شیئر ہولڈنگ نکالتے ہیں, کیا ود ان 1 فائنینشیل ایئر آپ کر پائیں گے یہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ شیئرز کو بیچنا؟ ہاں کیا بڑی بات ہے. کتنا اس پہ آپ لوگوں نے پروجیکٹ کیا ہوا ہے, اتنے بلین آ جائے گا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنی کمپنیز کے شیئرز بیچوں گا. وہ بال پاک 2-4 بلین اس سے شاید یا 2 بلین تک میرے خیال سے وہ آ سکتا ہے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے کافی آپ سے باتیں پوچھنی ہیں. اسٹے ود اس, اور اگر آپ کو کویشچن ہو تو بے شک آپ واٹس ایپ بھی ہمیں کر دیجئے, وہ بھی کر لیں گے. اچھا, بریک کے اندر مرتضیٰ صاحب کچھ سوالات آئے ہیں, لوگوں نے کہا جی 2 باتیں درمیان میں چھوڑ دی. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ذمہ دار اور یہ زرعی انکم کو کیوں نہیں آپ لوگ ٹیکس کریں, اور دوسرا ایک بندے نے کہا کہ اگر آپ کے حالات بہتر ہیں تو پھر آپ کیا اگلے سال, دیٹ از اف یو آر ان گورنمنٹ, الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو پھر کیا سیلری جو یہ لوگ ہیں کیا ان کی آپ ٹیکسز کم کریں گے؟ کیوں بڑھائے سب سے پہلے ان کے ہیں, کم بھی نہیں. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس بار پہلی مرتبہ امیر ترین لوگوں کے 10% ٹیکس بڑھائیں, جس کو سپر ٹیکس کا, اور دوسرے کمپنیز کو 4% ٹیکس بڑھایا. اور میں نے اپنے وزیر اعظم کی بچوں کی فیکٹری کے اوپر ٹیکس لگایا, میں نے اپنے بزنسز کے اوپر ٹیکس لگایا. تو یہ نہیں کہیں کہ ہم نے کسی اور کو ٹیکس لگایا, پہلے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یہ بات تو ریکارڈ پہ ہونی چاہیے. دوسری بات جو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ذمہ دار کو کیوں ٹیکس نہیں کر سکتے زمینوں کو, تو دیکھیں 1973 کے آئین کے مطابق جو اسکیم آپ کی آئین کی ہے اس کے تحت مجھے وفاقی حکومت کو اختیار نہیں ہے ایگریکلچر انکم کو ٹیکس کرنے کا, وہ صوبوں کا اختیار ہے. آپ مجھے اختیار دے دیں میں ٹیکس کر دوں گا, لیکن میرے پاس جو اختیار ہی نہیں ہے وہ ٹیکس کیسے کر سکتا ہوں. تیسری بات آپ نے پوچھی کہ اگر روم ہوا تو جگہ ملی, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ₹1,00,000 سے کم آمدن والوں کو, جن کے اوپر ابھی 2.5% ٹیکس ہے, ₹50,000 کے اوپر ₹1,200 مہینے کا, وہ بھی کوشش کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کے میں فگرز دیکھتا ہوں تو کوئی فگرز بڑے خوفناک ہے. مثلا امپورٹ بل ہم دیکھ لیں اس سال کا, لاسٹ سال کا, پچھلے سال $55 بلین تھا, 55.56, اس سال 75.4. تو ٹوٹل جو گیپ آپ کا 35-40 بلین ڈالرز کے تو یہی پڑ گئے. ابھی آئی ٹی کی ایکسپورٹس آپ کی 4-5% ڈراپ ہوئی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں سے میں بات کر رہا ہوں, 2-3 لوگوں سے بات ہوئی, کوئی کہتا ہے میری 60% پہ چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے 70% پہ چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے گیس نہیں ہے, کوئی کہتا ہے بجلی نہیں ہے, واٹ ایور. تو اگر یہ آپ کی ایکسپورٹس گرتی ہیں ٹیکسٹائل وغیرہ کی, یا دوسری ایکسپورٹس گرتی ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ پیسوں کا اور مسئلہ بڑھ جائے گا. دیکھیں, ایک یہ جو اس سال کا بجٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, وہ بہت زیادہ ہے, $45 بلین کا, 15% آف GDP, وچ از ویری ہائی. اتنا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا ہے. تو ہم کو دونوں چیزیں کرنی ہیں. اگلے سال تھوڑا سا امپورٹ بھی کوشش کر کے کم کرنا ہے. ہم نے پچھلے 2 مہینے میں امپورٹ کم کرنے کی کوشش کی, اور سکسیسفل ہوئے ہیں ان نان انرجی سیکٹر. انرجی کی امپورٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, لیکن جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے. اور ایکسپورٹ ہم کو اگلے سال انشاءاللہ 35 ارب تک لے کے جانی ہے, اس سال 31 سے. لیکن اس وقت کیونکہ جو دنیا بھر کے حالات ہیں, امریکہ میں مغربی ممالک میں ایک ریسیشن شروع ہو گیا ہے, تو ہماری ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ مغربی ممالک کی ریسیشن کی وجہ سے یہاں پہ ٹیکسٹائل کے بزنسز جو ہیں وہ
تھوڑے اسٹریس میں ہیں. دوسرا پھر بیسیکلی آپ جب آپ نے 0.25 کی بات کی, کیا آپ کو انسینٹیوز ان انڈسٹری کو زیادہ نہیں دینے چاہیے بجائے وہی جو آپ نے پرانی برک اینڈ مارٹر ٹیکسٹائل پہ بیٹھے ہوئے, آپ کو تو اور انسینٹیوز دینے چاہیے تھی آئی ٹی کو اور اس قسم کی چیزوں کو جو بارڈر لیس چیزیں ہیں اور وہ ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹریز ہیں. انڈیا آپ کے سامنے اگزامپل ہے. آئی ٹی کی انڈسٹری پہ میں پھر گزارش کروں کہ میں نے صرف ٹیکس لگایا ایکسپورٹ کے اوپر 0.25%, وہ بھی جو پاکستان ایکسپورٹ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹر ہے, اس سے کم ٹیکس لگا نہیں سکتے. 0.25% تو کچھ ٹیکس ہی نہیں ہوا. 35% وہ اپنا پیسہ باہر لے جا سکتے ہیں. اگر وہ 10% سے زیادہ امپروو کر لیں تو 50% پیسے باہر لے جا سکتے ہیں. پچھلی حکومت نے وینچر کیپٹل فنڈز کے اوپر ٹیکس لگا دیا تھا, میں نے اس کو 3 سال کی استثنا دے دی کہ جو وینچر کیپٹل خریدتا ہے, فنڈ انویسٹ کرتا ہے پاکستان میں, پروفٹ کرتا ہے, 3 سال تک اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا. ہم نے پچھلی حکومت نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگائے ہوئے تھے اور اس کی وہ رکھی ہوئی تھی کہ آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس لگے یا نہ لگے آپ کو ایک فارم بھر کے دینا ہے. حالانکہ بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو آئی ٹی کا کام کرتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ 8 کروڑ روپے سے کم اگر آپ کی 10 کروڑ روپے سے کم 80 لاکھ میں 10 کروڑ روپے سے کم اگر آپ کی سیل ہے تو آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس کا فارم. آپ بڑی انڈسٹری کو بڑی جلدی دیتے ہیں ٹیکس ہالیڈیز سب کچھ. آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, ینگ بچے ہیں, کوئی ریسٹورینٹ کھول رہا ہے, کوئی اور اپنے آؤٹ فٹ کھول رہا ہے, چیزیں کھول رہا ہے, آپ ان کو ٹیکس بریک کیوں نہیں اناؤنس کیا آپ لوگوں نے؟ ان کو مطلب لیکن جو ہمارے پاس آئے ہیں, جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں جولری سے لے کر جن کے اوپر 17% ٹیکس تھا 3% کر دیا, دکانوں کو چھوٹی دکانوں کو فکس کر دیا, آئی ٹی والوں نے جو کچھ کہا ریزنیبل بات ہم نے سب مان لی. ہم نے مطلب ٹیکس ختم کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر سے جان چھڑاؤ, میں نے کہا فل اینڈ فائنل ہو جائے گا تو کوئی تنگی نہیں کرے گا آپ کو. لیکن ایک ریٹرن تو ہم اتنا تو حق ہے نا ہمارا کہ سال میں آخر میں ایک ریٹرن مانگے. وہ نہیں سال میں ریٹرن بھی نہیں دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. مطلب ڈونٹ بی ٹو کیوٹ. جو دکان والے میرے پاس آ رہے ہیں کہ یار ہم ریٹرن نہیں بھریں گے, عام دکان والے, سونے کی دکان والے, میں کہا یار اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ کی مشین رکھے ہوئے ہیں وچ مینس کہ یو ڈو بینکنگ, آن لائن بینکنگ, آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ ایک سال کے اندر ایک سیلز ٹیکس ایک انکم ٹیکس کا ریٹرن نہیں بھر سکتے. وہ نادرا کہتا تھا کہ 2 لاکھ ایسے بندے کی لسٹ ہے ان کے پاس جن کا پورا ٹریول ریکارڈ ہے, اسپینڈ ریکارڈ ہے, سب کچھ ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کو نوٹسز گئے, میری اطلاع ہے کہ کوئی شاید 200-250 لوگوں نے جواب دیا, باقیوں نے جواب بھی نہیں دیا. یہ پرائرٹائز آپ اس پہ کچھ کر رہے ہیں؟ مجھے نادرا کے چیئرمین سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا, میں پچھلے چیئرمین جو تھے عثمان, انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ ہیں اور کچھ اس وقت ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے جب میں نے 17-18 کا بجٹ دیا تھا, 18-19 کا, تو میں نے یہ ڈال دیا تھا کہ پروویژن کے دے کین ایکسچینج ڈیٹا. سچی بات ہے کہ میں جب 2-2.5 مہینے سے آیا ہوں تو دس از لائک این IMF بجٹ فائر فائٹنگ اسٹف گوئنگ آن. جب میرے پاس ذرا سا یہ بجٹ کے بعد جو ٹائم نکلے گا تو اس کے بعد میں نے ایکسپینڈ کرنی ہے نیٹ کو, جس میں جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ دکانداروں کو لے کر آؤں گا. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو بھی 6-7 لاکھ لوگ, مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ادھر سب سے بڑا اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جو آپ نے ابھی ٹیکس ریفارمز کی ہیں اور جو چیزیں کی ہیں, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے دوبارہ انسینٹیوائز کر دیا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ پہ نہ آئیں, پھر ٹیکس والے کو پیسے دیں, کیونکہ ٹیکس بریکٹس انکریز ہو گئی ہیں, تمام چیزیں مانیٹرنگ سکتا ہے. اس سے بہتر ہے پہلے اگر لوور ٹیکس بریکٹ ہوتی تو رشوت وائبل نہیں ہوتی نا. جس طرح اسمگلنگ تبھی زیادہ ہوتی ہے جب چیزیں ڈیوٹی امپورٹ زیادہ ہو تو آپ اسمگلنگ آپ کو سوٹ کرتی ہے, آپ سستا پڑتا ہے. آپ نے ٹیکس اتنا ہائی کر دیا اور اتنی زیادہ ریجمنٹلائزیشن کر رہے ہیں کہ بلیک مارکیٹ کو میں جانا زیادہ فیزیبل ہے لوگوں کے لیے. دیکھیے میں نے ٹیکس اگر بڑھایا, سپر ٹیکس لگایا, تو ان کمپنیز کے اوپر جو 30 کروڑ روپے دے رہے ہیں, جو 15 کروڑ روپے سے زیادہ کما رہے ہیں اس کے اوپر 1% ٹیکس ہے, جو 20 کروڑ روپے سے زیادہ کما رہے ہیں اس کے اوپر 2% ٹیکس ہے. آپ سیریسلی یو تھنک یہ پروفٹس کے اوپر ہے؟ پروفٹس کے اوپر ہے. اگر 20 کروڑ روپے پروفٹ ہے اور آپ جو ٹیکس دے رہے تھے اس کے بعد آپ سے 2% اگر میں اور مانگ رہا ہوں کیونکہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کے نہج پہ کھڑا ہے, تو میں خیال زیادہ تو نہیں مانگ رہا ہوں. اگر میں مطلب میں سیریسلی آئی ایم ناٹ ریئلی آسکنگ فار لاٹ مور. جو دکانداروں کو جو لے کر آیا ہوں میں, ٹریڈ کو لے کر آیا ہوں, تو فل اینڈ فائنل ٹیکس ہے. ایک مرتبہ بجلی کے بل کے ساتھ 3 سے لے کے 10,000 روپے دے دو, کچھ اور اسپیشلائز دکانوں کو زیادہ لیں گے, آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. مطلب واٹ ایلس ڈو یو وانٹ؟ اس سے آسان سسٹم نہیں کر سکتا ہوں, اس سے کم پیسے نہیں کر سکتا ہوں. اگر ایک دکاندار جو ریزنیبل دکاندار ہو, جس کا 50,000 روپے کا بجلی کا بل آتا ہو, اگر وہ 10,000 روپے بھی ٹیکس نہیں دے سکتا, میں اس کا مطلب ہے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو پے اینی ٹیکس. مطلب کہیں وہ بھی تو ہونا چاہیے نا. مطلب یہ مجھے بتائیں, یہ جو اب فیول ہے, یہ لیوی ہے, اس پہ بہت سوال مجھے آئے میں کہ جی یہ بتائیں یہ 50 روپے جو انہوں نے قسطوں میں ایڈ کرنا ہے, کیا ٹائم فریم سوچا ہے؟ 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, ہر مہینے 10-10, کیا ٹائم فریم کیا ہے؟ دیکھیے جو
جو لیوی کی ہم نے جو 50 روپے کی اجازت دی، 30 روپے کی اجازت تھی اور 50 روپے تک کی اجازت دی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی پرائسنگ ہوتی ہے دنیا بھر میں. اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر بہت زیادہ پرائس بڑھ جاتی ہے تو اٹ مے بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پاس دس آن ٹو دا پیپل. اگر تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا روم مل جاتا ہے. لیویز آر آلویز دیر سو دیٹ یو نو اف ان دی ایونٹ کے پرائسز بہت کم ہو جائیں تو آپ تھوڑی سی لیوی لگا کے ریزرو کر لیں. میں ابھی یہ ابھی سے کہنا پری میچور ہوگا کہ کتنا لیوی لگے گا. نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کتنا لگے گا، ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں کب تک یہ پورا لگ جائے گا تاکہ کچھ پلان عام آدمی کچھ تو سوچ لے. اگر آپ کو یہ پتا ہے کتنا لگے گا تو پھر آپ حساب کر 50 روپے تک تو آپ نے لگانی ہے نا. خود ہی حساب ابھی آپ 10 روپے 1 جولائی سے 10 روپے آپ ڈال رہے ہیں. میں لائک اے سیڈ کہ مطلب یہ ابھی سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب پرائسز دیز تھنگز انکریز اونلی آفٹر. پہلے اوگرا سے سمری آتی ہے، پھر اس کے بعد پیٹرولیم میں جاتی ہے. اوگرا بھی آپ ہی ہیں، سب کچھ ہی آپ ہیں. یہ تو ہمارے لیے اوگرا ہے نا، آپ کے لیے تو سرکار ہی ہے. نہیں، سرکاری کے مختلف حصے میرے اوپر بھی. عمران خان ایک بار سوال کرتے ہیں، لوگوں نے کہا یہ ذرا پوچھیں، انہوں نے کہا یہ 2 مہینے پہلے سب کچھ تھا، یہ 2 مہینے میں گر کیا گیا سارا کچھ؟ ان سے یہ نالائق ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اچانک 2 مہینے میں کون سی قیامت آ گئی؟ یار دیکھیں، خان صاحب کو ہمیں نالائق نہیں بولنا چاہیے سیریسلی. مطلب یہ کہ خان صاحب نے تو نالائکی کی جو تاریخ رقم کی ہے، اس مطلب خان صاحب کے جو بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی یہ تو جانتے ہیں کہ خان صاحب اور ان کی ٹیم نااہل تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو 4 میں سے 3 سال LNG منگانا بھول گئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورے پاکستان کی ایک مرتبہ بجلی آؤٹ کر دی تھی، یاد ہے، کیونکہ آپ وہ اسپرے کرنا بھول جاتے تھے مینٹیننس کا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریلوے کے ریکارڈ ایکسیڈنٹس کرے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے PIA کو یورپ سے ہٹوا بین کروا دیا، لیکن PIA کو امریکہ سے بین کروا دیا. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی 2 مہینے پہلے یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی. بھائی میری بات سنیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے جھوٹ بولتے رہے کہ پاکستان میں زیادہ مشین لگے ہوئے جبکہ نہیں لگے ہوئے. آج 29,000 کل کے دن میں سچ بتا رہا ہوں، PM صاحب کے آفس میں کھڑا تھا تو 28,500 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی پاکستان میں. اینڈ وی ور ناٹ ایبل ٹو، اینڈ دیر از نو وے ان جولائی جب تک کہ پورا تربیلا کک ان نہیں ہوتا کہ ہم 24-25,000 میگا واٹ سے زیادہ بنائیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے کروڑ کا پاور پلانٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. یہ وہ لوگ ہیں جو 3 سال پہلے مشین آ گئے تھے تریمو کے اندر حویلی بہادر شاہ کے پاس، وہ آج تک مشین ان سے انسٹال نہیں ہو سکا. مطلب سیریسلی ایک ڈفرنٹ لیول آف انکمپیٹنس ہے. مطلب یہ بتائیں، بری خبریں تو ہمیں پتہ ہے، ہم وی آر لیونگ تھرو اٹ آن اے ڈیلی بیسس. کوئی اچھی خبر ہے اگلے 6 مہینے میں ہمارے لیے، عام آدمی کے لیے؟ کوئی اچھی خبر؟ جھوٹ ہی بولتے ہیں، کوئی اچھی خبر؟ دیکھیں سر، کچھ چیزیں مسلم لیگ والے کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں PTI والے کر سکتے ہیں، تو جھوٹ بولنے سے میں اس وقت تھوڑا گریز کروں گا. اچھی خبر یہ ہے کہ وی ہیو اے گورنمنٹ دیٹ کیئرز اباؤٹ یو. یہ فائنانس منسٹر اور میرا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ نہیں بولتا. اگر یہ کیئرنگ ہے تو سانو پھر معاف ہی کرو. اگر یہ محبت ہے نا تو ہمارے سے دشمنی کر لیں. دیکھیے گزارش یہ ہے، ہم کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ مہنگائی کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم ذمہ دار ہیں، ہماری غلطی ہو یا نہ ہو. غلطی عمران خان کی ہے لیکن ذمہ داری آپ بہت عظیم ہیں. میں بیعت کرنے پہ تیار ہوں، آپ کے عادت چھوڑیں. مجھے اچھی خبر بتائیں، کوئی اچھی خبر ہے سر مہنگائی کے معاملے میں، کسی چیز کے معاملے میں؟ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ میں اور سچ بتا رہا ہوں آپ کو، سیریسلی میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ 2-2.5 مہینے پہلے جہاں ہمارا ملک کھڑا ہوا تھا اور جس سمت میں ہم جا رہے تھے، ہم ڈیفالٹ کرنے لگے تھے. آئی سوئر ٹو یو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم ڈیفالٹ سے بچ چکے ہیں. آج ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑی سی راہ مشکل ہوگی، 2-3 مہینے مشکل ہوگی. آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو. 2-3 مہینے تک نہ انفلیشن کنٹرول میں ہو رہا ہے، میں سچ بھی آ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ پیٹرول بہت دنیا بھر میں مہنگا ہے، آئل بہت مہنگا ہے. جب تک کہ یہ چیزیں تھوڑی سی انٹرنیشنلی آئل ریورس نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوگا. لیکن 2-3 مہینے بعد مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ ہم نے اس قسم کی پلاننگ کر رکھی ہے کہ اتنا اونچا رہے تو بھی کنٹرول کر لیں گے، اگر تھوڑا سا نیچے آ گیا تو پھر کیا بات ہے. ویسے میں اسی نوٹ پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم نے بھی امید اللہ کی ذات سے رکھی ہوئی ہے. اللہ کی آپ سے تو ہم پوچھ اللہ کی ذات سے بڑی کیا ذات ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے بات سن لی تو اللہ پہ بھی چھوڑیں، بیکاز ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو سے ون تھنگ دیٹ منسٹر ہیز بین ویری کینڈیڈ. بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. اور یہ ابھی تک ایک بیچ میں بات رہ گئی کہ اگر اسحاق ڈار صاحب ہو گئے آگے تو ان کا اپنا مستقبل کیا ہوگا، کہ میں آف دا کیمرہ پوچھ کے آپ سے کل شیئر کر لوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.